40 دن لوگ جب وہ جی اٹھے گا تو اس کو دیکھیں گے، اور جی اٹھے یسوع کو کچھ لوگ کہیں گے ہم نے اس کو کیا کیا؟ دیکھا، جیسے شاگردوں نے بالا خانہ میں دیکھا، جیسے شاگردوں نے جھیل کے کنارے دیکھا، جیسے راہ چلتے ہوئے 2 شاگردوں نے دیکھا، مریم مگدلینی نے بھی دیکھا، بہت ساروں پر ظاہر ہوا جی اٹھنے کے بعد، بہت ساروں نے دیکھا۔ تو ایسا خدا نے کہا جیسے میں جی اٹھا اور 40 دن تک بہت سے لوگوں پر کیا ہوتا رہا؟ ظاہر ہوتا رہا، ایسا ہوگا۔ اور یوحنا 7 باب اس کی پہلے 11 برس، پھر اس کی 32 سے 36 تک اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا خدا نے کیا کہا۔ بس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے وہ کہاں ہے، کیونکہ آج ہمارا مضمون ہے یسوع کہاں ہے، وہ بھی تلاش ہے وہ کہاں ہے۔ فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپکے یہ گفتگو کرتے ہیں، بس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے۔ یسوع نے کہا میں اور تھوڑے دن تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا، تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ یہودیوں نے آپس میں کہا یہ کہاں جائے گا؟ کیا ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ یہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہاں؟ یوحنا کی انجیل 7 باب کی 11 برس سے لے کے 32 اور 36 آیت تک ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے۔ اور غور کریں، یہودی جتنی جلدی ممکن اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ایسے حالات دیکھے کہ لوگ اس کے بارے جاننا شروع ہو گئے، چپکے سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے کہ وہ نظر نہیں آتا، وہ آیا نہیں ہے، عید پہ نہیں آیا، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا چاہا کہ وہ اس کو کیا کر ڈالے؟ قتل کر دیں۔ یسوع ان کے منصوبوں سے واقف تھا کہ ان کے منصوبے کامیاب بھی ہوں گے، مگر اس نے یہ کہتے ہوئے مات دی کہ ان کے بدترین کام کرنے کے بعد اور اسے قتل کرنے کے بعد وہ اسے ڈھونڈے مگر نہ پائیں گے۔ خدا یسوع مسیح پہلے سے واقف تھا ان کے پلان سے، تو بھی مات دینے سے کیا مراد ہے؟ شکست دے، ڈیفیٹ کیا، شکست دی، اور ان کے بدترین منصوبے کو ناکام کیا۔ بتایا تم قتل کر کے بھی مجھے کیا کرو گے؟ ڈھونڈو گے مگر تم نہیں پاؤ گے۔ قتل کرنے والے، مجھے مارنے والے، میری مخالفت کرنے والے، میرے خلاف چلنے والے، میرے خلاف منصوبہ باندھنے والے، تم مجھے ڈھونڈو گے لیکن تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ کن کی طرف اشارہ ہے؟ غور کیجئے، خدا ہم کن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہیں گے بھی تو اس کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ بات صرف قیامت المسیح کے بعد، یعنی خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ قیامت المسیح کس کو کہا جاتا ہے؟ خدا کا مردوں میں سے جی اٹھنا کے بعد 40 روز خدمت کے دوران ہی ممکن تھی۔ یہ بات 40 دن تک ایسا تھا، لوگ کہتے تھے وہ یہاں ہے، وہ یہاں، لیکن یہ تلاش کرتے تھے ہمیں کیوں نہیں ملتا، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کو نظر آتا ہے، انہیں ملتا ہے، ہمیں کیوں نہیں آتا؟ سپوز اگر میں کہہ دوں مجھے یسوع ملتا ہے، میں نے یسوع کو دیکھا ہے، میں بھی بہت سارے کہیں انہوں دیکھتا سانوں نہیں دیکھتا، اسی مسیح نہیں گئے کہ اسی یسوع دے نال نہیں، اسی کلیسیا سے نہیں گئے، اسی پہ ظاہر ہوتا ہے، اسی کو ملتا ہے، اسی سے بات کرتا ہے۔ تو غور آپ
نے کرنا ہے کن پر وہ ظاہر ہوتا ہے اور کن پر ظاہر نہیں ہوگا اور نہیں کرے گا اپنے آپ کو ظاہر. اب یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 40 دن گزر گئے. خدا کے یسوع مسیح کہاں اٹھائے گئے؟ آسمان پر. اٹھائے جانے کے بعد یہودی رہنماؤں نے اس کی تلاش نہ کی. جب وہ اٹھا لیا گیا تو جو یہودی لیڈر تھے انہوں نے اس کی تلاش نہ کی. وجہ کیا تھی؟ اٹھائے جانے کے بعد پھر انہوں نے کیوں تلاش نہ کی؟ کیوں؟ کیونکہ شاگرد تمام یروشلم میں اعلان کرتے رہے, وہ یہ کہتے رہے کہ وہ باپ کے پاس جا چکا ہے, کیونکہ انہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا, اٹھتے ہوئے دیکھا تھا, صعود فرماتے ہوئے دیکھا تھا اس پہاڑی پر. لہذا انہوں نے وہی کہنا تھا جو انہوں نے دیکھا تھا. لہذا وہ چرچا کرنے لگے کہ یسوع کہاں چلا گیا ہے؟ باپ کے پاس. جب ان کی منادی یہ شروع ہوگی کہ وہ باپ کے پاس چلا گیا تو جو یہودی لیڈر تھے انہوں نے بھی کیا کرنا بند کر دیا, تلاش کرنا. ٹھیک ہے, جب چلا گیا تو لبے گا کتوں, نظر کہاں آئے گا؟ تو انہوں نے بھی تلاش چھوڑ دی. تو اس کے پیچھے سبب یہ تھا, منادی میں جو شاگرد تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ یسوع کہاں چلا گیا؟ زندہ ہو کر واپس اپنے باپ کے پاس جا چکا. مگر قیامت المسیح اور صعود مسیح, قیامت المسیح اور صعود المسیح, جی اٹھنا اور صعود المسیح کا مطلب ہے اٹھایا جانا, کہ 40 دنوں کے دوران, یہ 40 دنوں کے درمیان یقیناً بہت سی پریشان کن افواہوں, آپ غور کیجئے, افواہیں اینڈ ٹائم پہ زیادہ ہوں گی. غور آپ نے کرنا ہے, افواہوں پر آپ نے دھیان نہیں دینا. یسوع کہتا ہے فریب نہ کھانا افواہوں پہ. تو جب یسوع 40 دن ایسا کر رہا تھا, نظر آ رہا تھا, ظاہر ہو رہا تھا, تو جگہ بہ جگہ سے کیا اٹھ رہی تھی؟ افواہیں. مثلا یسوع یہاں دیکھا گیا تھا, وہاں دیکھا گیا تھا, یہ افواہیں ہو رہی تھی کہ یسوع ہمیں یہاں نظر آیا, یسوع ہمیں وہاں نظر آیا. یقیناً جو اس کے لوگ تھے ان کو تو واقعی وہ دکھائی دے رہا تھا اور دیا بھی, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کیا سمجھا, یہ کیا ہے, محض کیا ہے, افواہ. اور وہاں پہ ان کی ان افواہوں نے جب جگہ بہ جگہ سے افواہیں اٹھی اور لوگوں نے سنی شروع کی, تو حاکموں کو ان کی افواہوں نے کیا کر دیا؟ پاگل بنایا. یعنی اس وقت کے حاکم ان افواہوں کو سن کر کیا ہو گئے؟ پاگل. وجہ وہ سوچتے تھے کہ انہوں نے اسے ہلاک کر دیا تھا, انہوں نے تو خود اسے کیا کیا, قتل کیا, صلیب پہ چڑھایا, وہ صلیب پہ مرا ہے. ہمارے علم میں وہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے وہ مرا ہے, مگر اس کے ظاہر ہونے کی خبریں تو اب بھی گردش کر رہی ہیں. اس وقت نہیں, بلکہ اس کے ظاہر ہونے کی گردشیں آج بھی گردش کرتی ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ پر خداوند کیا ہوا, ظاہر, مجھے یسوع ملا. اب آپ نے دیکھنا ہے جھوٹا نبی اور جھوٹا استاد کون ہے. پہچان آج آپ کو میں نے دیکھنی ہے, کس پر یسوع ظاہر ہوتا ہے اور کس پر نہیں ہوتا, اور کون ہے جو ایسے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اور جھوٹی تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات سے اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آج کا ہمارا جو مضمون ہے, اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے اور آپ یقیناً ونر ہوں گے اس کپ کے جو آپ کو آسمان کی طرف لے جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ بھی ورلڈ کپ کا فائنل ایسا سمجھے آپ کے لیے ایسا تسلی بخش ہے. اگر آپ جان گے تو یقیناً آپ خدا کے بندے ہوں گے.
تو یسوع جب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی افواہیں ہوں گی پہلے سے، تو ابھی گردش کاری کہ شاید وہ اسے تلاش کرتے، مگر انہوں نے سوچا کہ اب اسے پانے میں کیا ہو چکی ہے، دیر۔ جب انہوں نے چاہا اس دور میں بھی کہ ہم اس کو کیا کریں، زندہ دیکھ لیں، واقعی وہی زندہ ہو گیا، تلاش کر لیں، لیکن کیا ہو چکی تھی، دیر، کیونکہ یسوع واپس کہاں چلا گیا تھا، باپ کے پاس، آسمان پہ چلا گیا، اور یسوع کی پیشن گوئیاں مکمل ہوئی۔ ہاللیلویا۔ یسوع کی پیشن گوئی کیا ہوئی، طوطے دی نہیں ہو سکتی، نجومی دی نہیں ہو سکتی، فال کٹن والے دی نہیں ہو سکتی، پیشن گوئی اگر سچی ثابت ہوگی تو کس کی، میرے یسوع کی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یسوع نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ ہوگی، لوگ اسے ڈھونڈیں گے مگر نہ پائیں گے۔ اب غور کیجئے، لوگ تلاش کریں گے لیکن نہ پائیں گے۔ یسوع مسیح اپنوں پر ظاہر ہوا۔ کن پر ظاہر ہوا؟ اپنوں پر، مگر یہودی رہنماؤں سے رو پوچھنا، لیڈروں سے رو پوچھنا، یہودی رہنماؤں سے رو پوچھنا، وہ جو اس کے تھے، اور ان کی آج میں 3 کلاسز بتاؤں گا، ہر پیغام میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ فرق کر کے آپ کو سکھانے کی کوشش کی۔ آج بھی میں آپ کو 3 طرح کی کلیسیاں بتاؤں گا، مسیح، کلیسیا نہیں، مسیح اور کلیسیا، مسیح اور کلیسیا۔ تو کن پر ظاہر کیا؟ اپنوں پر، مگر یہودی رہنماؤں سے اپنے آپ کو کیا رکھا، روپوش۔ اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک نیا پرجوش رشتہ قائم کیا۔ ہاللیلویا۔ اس نے شاگردوں کے ساتھ ایک نیا اور کیسا رشتہ قائم کیا، پرجوش، جوش دلانے والا، عزم دلانے والا، ونر کہلانے والا، وکٹری سٹینڈ میں کھڑے ہونے والا، ورلڈ کپ اٹھا کے لے جانے والا، اپنا میڈل پہن کے دنیا کے سامنے دوڑ کے دکھانے والا، میں ہوں ونر۔ خدا یسوع مسیح نے ایسا انہیں جوش دلایا، ایسا عزم دلایا، ایسی امید دلائی کہ تم ہی وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہو سکتے ہو اگر مجھے پالو گے تو، اگر مجھے جان لو گے تو، اگر مجھے ڈھونڈ لو گے تو۔ اور پھر بھی جنہوں نے ڈھونڈا اور پایا، اور جیسے جیسے پایا، یسوع ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ ان میں یسوع ایک خاص بات ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ مذہبی رہنماؤں پر زبردستی داخل نہ ہو سکے۔ اپنوں پر تو ظاہر ہوا، لیکن جو مذہبی رہنما تھے اس وقت کے، یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں، یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور صوت فرمانے کے درمیان کن پر ظاہر ہو رہا ہے، اپنے لوگوں پر جو اس کے لوگ ہیں، لیکن جو اس دور کے مذہبی رہنما ہیں ان پر زبردستی داخل نہیں ہوا۔ کسی میں بھی خدا نے زبردستی داخل نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ اسے سمجھ بھی نہیں سکے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے پھر بھی وہ اسے سمجھ نہیں سکے۔ تو 3 باتیں غور کیجئے، اگر سمجھیں گے تو آج آپ کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی۔ مسیحی قبل از کلیسیا، کلیسیا سے پہلے والے مسیح۔ آپ کہتے کلیسیا سے پہلے بھی مسیح تھے، کلیسیا بنی نہیں تھی، مسیح تھے۔ ہاں جی ہاں، پہلے وہ مسیح جو کلیسیا سے پہلے تھے۔ نمبر 2، کلیسیائی مسیح، وہ مسیح جو کون تھے، جو کلیسیا کے کیا تھے، ممبر۔ نمبر 3، مسیح بعد از کلیسیا۔ بعد از کلیسیا سے مراد کلیسیا کے اٹھائے جانے سے بعد والے مسیح۔ قبل از مسیح کون ہے؟ آئیں، خدا یسوع مسیح اس سے پہلے کہ 40 دن تک اپنے آپ کو ظاہر کر دے، تاہر کلیسیا نہیں بنی تھی۔ ان 40 ڈے کے دوران کلیسیا ماضی وجود